سب نے رولا رولا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے ب نوازے، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر تربت سے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، آتی یہی صدا ہے، پہلو سے ہاتھ میرا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، مہدی مجھے سنبھالو، مہدی مجھے سنبھالو، غیبات سے جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رولا رولا کر میں محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی ہی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں،
اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑھا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، ارے میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، بیرداد دربار ہے زینب کو جانا یا علی۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بالی سکینہ کے بابا، ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا، مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 حسین، گر آنا میری قسمت میں نہیں، گر آنا میری قسمت میں نہیں، تم خواب میں چہرہ دکھا جانا، مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 حسین، اے بالی سکینہ کے بابا، ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا، میں آپ سے کب تک دور رہوں، اب صبر نہیں ہوتا مولا، میں دیکھ نہیں سکتا
ان بچوں کو روتا مولا کہتے ہیں وہ رو کر مولا کے دربار میں ہے بابا جانا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 اے بالی سکینہ کے بابا ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا ملنا ہے کسی بھی حالت میں چاہے لگ جائے جتنے دل بس آپ اجازت دے مولا پیدل آ جاؤں گا لیکن جب چل چل کے میں تھک جاؤں جب چل چل کے میں تھک جاؤں تم حوصلہ دینے آ جانا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 اے بالی سکینہ کے بابا ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا عباس سے کہہ دے کرب و بلا لے جائے مجھ کو بھی آ کر عاشور کے دن ایسا اللہ میں آپ کے روزے پر جا کر خون اپنا بہاؤں جی بھر کے بس اتنا کرم فرما جانا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 اے بالی سکینہ کے بابا ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا کیوں سنتے نہیں آواز میری مفلس ہوں نہیں کچھ زیادہ سفر ہے آپ کا روزہ دور بہت آسان نہیں ہے جانا مگر آپ تلک مشکل تو نہیں آپ تلک مشکل تو نہیں مولا میری یہ صدا جانا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 اے بالی سکینہ کے بابا ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا اکبر سے جوان شہزادے کا دوں آپ کو پرسا رو رو کر سینے کے بل دھیرے دھیرے میں جاؤں مقام اکبر پر محسوس کروں کتنا مشکل محسوس کروں
کتنا مشکل ہے سینے میں نیزہ جانا، مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا حسین 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 حسین، اے بالی سکینہ کے بابا، ہے مجھ کو بھی کرب و بلا جانا، گر آنا میری قسمت میں نہیں، تم خواب میں چہرہ دکھا جانا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے تم نے لگایا، ان چند سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، ارے بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی ٹھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کا اب تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بھلاؤ گے آئے گی ماں، سینے سے تم کو لگائے گی ماں، شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو ماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ایک روز ایسا بھی آیا ماں فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل، جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، بر محمد محمد صلوات اللہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ شمیم بانو صاحبہ بنت رضا حسین بادامی صاحب، مرحوم محمد حسین
دیو جیانی صاحب ان کی ارواح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد گزارش ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب علی علیہ السلام جواز للجنہ۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین، مادر حسنین، صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک صلوات اور نظر فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم عزاداروں کی کتاب زندگی کا عنوان عشق علی رکھا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مددگار دیے جو دنیا میں بھی مدد فرمائیں، دم نکلتے وقت بھی مدد فرمائیں، قبر میں بھی مدد فرمائیں، برزخ میں بھی امداد کو آئیں، محشر میں بھی پل صراط سے پار لگائیں، اور آخر میں پروانہ نجات دے کے داخل بہشت فرمائیں۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ ایک مظلومہ بی بی کے غم کے دن چل رہے ہیں، اور چاہنے والے درد و الم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خدا ان گھروں کو آباد رکھے
جن میں اس بیوی کا غم منایا جاتا ہو جس کا گھر جلا دیا گیا. تو ہمارے شہزاد بھائی خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے اپنے گھر پر اجڑنے والوں کے لیے مجلس رکھی ہے اور انہیں مہمان بلایا ہے جنہیں اللہ معراج کی شب بلاتا ہے. تو خداوند عالم اس عزا کو بھی قبول کرے، اس گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، صاحب خانہ کے جملہ مسائل بتصدق پہلو بطول سلام اللہ علیہ حل ہو جائیں، اور جو اس عزا میں مجلس میں شریک ہے حسین علیہ السلام اپنی والدہ گرامی کا صدقہ عطا کر کے سب کی جھولیاں بھر دیں. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات نظر فرمائیں. صلی علی محمد و آل محمد. تو آج کی اس مختصر سی مجلس میں چند لمحے حقوق آل محمد بیان کرنا ہے کہ جو ہر گام ہمارے کام آنے والے ہیں. ہم کہیں نہ مانیے، قبلہ فرمائیں نہ مانیے، یہ مومنین کہیں نہ مانیے، لیکن وہ نبی جس کے کہنے سے اللہ کو مانا ہے، اگر وہ نبی کہے جب تو ماننا پڑے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک عجیب بات عرض کر رہا ہوں، اس پر نوجوانوں بچوں غور کرو. اللہ کے کہنے سے نبی کو نبی بعد میں مانا مسلمانوں نے، نبی کے کہنے سے اللہ کو اللہ پہلے مانا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. صلوات بھیجے بآواز بلند. اللہ ایسا ہی تو ہے. پہلے تو حضور کے کہنے سے اسے اللہ مانا، اس کے بعد ہی تو جب اس نے کہا کہ یہ میرا رسول ہے، ورنہ اللہ ہی کو نہ مانتے تو اس کے کہنے کی کیا اہمیت تھی. تو اب ایسا نبی جس کے کہنے سے اللہ کو مانا، جس کے کہنے سے قرآن کو مانا، جس کے کہنے سے شریعت کو مانا، جس کے کہنے سے جنت کو مانا، جس کے کہنے سے کوثر کو مانا، جس کے کہنے سے حوروں کو مانا، جس کے کہنے سے سب کچھ مانا، اس کے کہنے سے ایک علی نہ مانا گیا. صلوات بھیجیں بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری یا علی. وہی تو علی کو بھی منوا رہا ہے نا، کوئی اور تھوڑی منوا رہا ہے. اس نے منوایا ہے علی کو، اور خود سے نہیں منوایا ہے، اللہ کے کہنے سے منوایا ہے. یہ ایک الگ کا موضوع ہے. تو اب اسی نبی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حب علی. کیسا لگا؟ حب علی علیہ السلام جواز للجنہ. علی علیہ السلام کی محبت جنت کا جواز ہے. اب جو آقا کے چاہنے والے باہر تشریف فرمائیں وہ بھی غور سے سنیں. بہت سی لفظیں شہزاد بھائی، علی بھائی، بہت سی لفظیں قبلہ صبح سے، اب میں سب کے نام نہیں جانتا تو معاف فرمائیے گا، تخاطب کے لیے کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ رضا بھائی لینا پڑتا ہے. تو
اب آپ ذرا غور فرمائیے، صبح سے شام تک جانے کتنی لفظیں ہیں، ورڈز ہیں بچوں جو ہم بولتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن ہم اس کے ڈکشنری میں کیا معنی یہ اصلی ہیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، ہم اس سے واقف، ہم بہت گاڑھی اردو نہیں بولیں گے کیونکہ کوشش کریں گے بالکل ایسی زبان میں پڑھیں کہ جو بچے بھی سمجھ لیں، تو ہم اس کے سیاق و سباق یعنی اس لفظ کا اصل معنی مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو انہی میں سے ایک لفظ ہے جواز۔ جواز بھی صبح سے شام تک ہر اردو بولنے والا 2-4 دفعہ تو بولتا ہی ہے۔ جیسے آپ کو اس بات کا جواز کس نے دیا؟ یہ آپ ہماری سرحد میں دیوار اٹھائے لے رہے ہیں، اس کا جواز کہاں سے ملا؟ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کا جواز ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو لفظ جواز جانے کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں، مگر اس جواز کا لفظ یہ اس کے معنی یہ اصلی کیا ہیں یہ کیسے پتا چلے؟ ہم مفہوم تو سمجھا دیتے ہیں، معنی کیا ہے اس کا متبادل کیا ہے، الٹرنیٹ کیا ہے اس کا، کہ جس کو ہم سمجھ سکے کہ جواز اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہم جو اردو زبان بولتے ہیں، ایک دن ہم نے اردو سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ اردو بہن یہ بتاؤ، چونکہ اردو مؤنث ہے، فیمیل ہے، اس لیے میں نے کہا تو میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو جواز لفظ ہے تو جواز کے اصلی معنی کیا ہیں؟ تو وہ یہ کہہ کے آگے بڑھ گئیں کہ ہم ان دنوں مصروف چل رہے ہیں، پھر ملنا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندی سے پوچھا تو ہندی نے بھی انہی کی تقلید کی، اردو کی اس نے بھی ویسے ہی ملتا جلتا جواب دیا۔ سنسکرت سے پوچھا، اس نے جو بتایا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب ایک زبان بچی تھی جو ہمارے یہاں چل رہی ہے، انگریزی۔ ہم نے انگریزی سے پوچھا کہ یہ بتا، حضور نے کہا علی کی محبت جنت کا جواز ہے، جواز کا تیرے پاس کوئی لفظی ترجمہ ہے؟ انگریزی نے کہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جواز کو؟ انگریزی نے کہا یاد رکھنا، جسے عربی میں جواز کہتے ہیں اسے انگریزی میں پاسپورٹ کہتے ہیں۔ ہائے 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 واہ 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 واہ۔ میرے مولا خوش رکھیں آپ کو، کیا اچھے لوگ ہیں، کیا مولا نے کرم کیا ہے آپ لوگوں پہ۔ علی بھائی غور کر رہے ہیں؟ بھائی جسے عربی میں کہتے ہیں جواز اسے انگریزی میں کہتے ہیں پاسپورٹ۔ اب دہرائیے حدیث پیغمبر، حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ۔ حیدر علی علیہ السلام کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے۔ تو کھل کے نعرہ لگایا کیجئے، بڑے بھائیوں کے علاقے میں تھوڑی ہیں۔ نعرہ حیدری! ان کے علاوہ یہ نام کسی کو نہیں کھلتا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو ایک تو یہ 3 ٹانگوں والے کیمرے سے ہم عاجز رہتے ہیں۔ جس پوزیشن میں کھڑا ہو گیا جیسے بت ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ ڈل سکتا ہے۔
کوئی اٹھا کے ادھر رکھ دے تو چلا جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور بھی تھا، جو کہہ رہا تھا جب میں حالت نماز میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو رات ہماری والدہ صاحبہ، وہ مجلسیں قبلہ، ان کی زندگی جو ہے وہ یا تو دعائیں نمازیں اور یا جو ہے وہ یہی، تو اب وہ خفا ہو جاتی ہیں اگر مجلس کا لنک ان کو نہ بھیجیں۔ تو رات میں 3 بجے تک وہ جاگتی رہیں۔ اب ان کو یہاں کے معاملات تو پتہ نہیں ہیں، تو وہ خیر اب وہ سویرے ہم سے فون کر کے پوچھ رہی تھیں، یہ بتاؤ لوگ تو ہیں نا، آوازیں تو سنائی دے رہی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ کیمرہ اب ہے 3 ٹانگوں والا، تو جہاں کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، تو اب دیکھنے والے کو کیا پتا کہ مومنین کتنے ہیں۔ تو ذرا سا یہاں کے مومنین بھی جب لوگ ان مجلسوں کو سنیں تو بیٹے ادھر دیکھو کیمرہ، ہاں ذرا سا، نعرہ لگاؤ نوجوانوں۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ سنیے لطف کی بات جو کہنا چاہتا ہوں۔ کتنی دیر پڑھنا ہے شہزاد بھائی؟ آدھا گھنٹہ اور پڑھ دیں؟ آدھا گھنٹہ اور نہیں، اصل میں آپ ظاہر ہے کہ بھوک کا وقت ہے کھانے کا، تو ہماری تقریر آپ کے شکم اور دسترخوان کے بیچ دیوار نہ بنے، تو توجہ چاہ رہا ہوں آقا کی جانے والے۔ اب علی علیہ السلام کی محبت کیا ہے؟ جنت کا پاسپورٹ۔ پاسپورٹ کتنا اہم ڈاکومنٹ ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس وقت انڈیا میں آئی ڈیز تو بہت ہیں، مگر سب سے عام آئی ڈی ہے آدھار کارڈ۔ جو انڈیا سے ہیں وہ جانتے ہوں گے، آدھار کارڈ وہ ہے جس کے آدھار پر زندگی چل رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹ آدھار کارڈ سے لنک ہو، ٹیلی فون نمبر آدھار کارڈ سے جڑا ہوا ہو، تو زندگی کا ایک ایک پہلو، یہ کروٹ وہ کروٹ، آدھار کارڈ آدھار کارڈ۔ اب ہمارے پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے، سچ نہ سمجھ لیجئے گا، مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ایسے اللہ والے اللہ کسی کو نہ دے، جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ رہتے تھے فرض کیجئے ہمارے پڑوس میں، اور رات بھر اللہ کے عشق میں کروٹیں بدلتے تھے، اللہ 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 اللہ۔ ان کے دل میں اللہ کا عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اوفو، ایسا عشق خدا بھرا ہوا تھا ان کے دل میں کہ عشق نبی کی بھی جگہ باقی نہ تھی۔ واہ واہ، بس اللہ بس اللہ بس اللہ۔ تو ایسے تھے، اب عشق نے ستایا، کہا ہم جا رہے ہیں، کہاں؟ کہا اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، جاؤ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ گئے، پہنچے ایئرپورٹ، سیکیورٹی نے روکا، کہاں؟ کہا اس کے گھر جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا بنائی، سارا جگت بنایا۔ تو کہا وہ تو ٹھیک ہے، مگر آئی ڈی تو لاؤ۔ ان نے بھی غصے میں آدھار کارڈ نکالا، کہا یہ لو۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، بھائی سب سے بڑی آئی ڈی وہی ہے۔ آدھار کارڈ نکالا، کہا یہ لو۔ دیکھا کہ میاں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے، یہ آدھار کارڈ ہے۔ تو کہا یہ تو ہمارے ملک کی آئی ڈی ہے، اور اس سے بڑی آئی ڈی کیا ہوگی؟ کہا میاں یہ انڈیا کے لیے ہے، جب تک آپ ہندوستان میں ہیں، باہر جانا ہے تو آدھار کارڈ سے نہیں جا پائیے گا۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا پاسپورٹ لائیے، پاسپورٹ لائیے۔
یہ غصے میں ایک تو عشق خدا کی گرمی، پھر اس پر سے اس نے لوٹا دیا، تو اب یہ غصے میں آئے، کیسے کیسے کر کے انہوں نے پاسپورٹ بنوا لیا، اب غراتے ہوئے چلے، اب روک کے دکھاؤ میاں آئی ڈی، یہ لو، نکالا پاسپورٹ، اس نے لیا، واہ واہ سبحان اللہ، ارے میاں اوریجنل ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، کیا کہ جس ملک جا رہے ہو وہاں کا ویزا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب کا پاسپورٹ بتاتا ہے کہ آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں، ویزا بتاتا ہے کہ جس کنٹری جا رہے ہیں اس نے آنے کی اجازت دی ہے۔ اب علی علیہ السلام کی محبت ہے جنت کا جواز یعنی پاسپورٹ، تو اب اگر 73 فرقے ہو چکے ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے مجھے علی سے محبت نہیں۔ تو جب سب کو محبت ہے تو پاسپورٹ اٹھایا چل دیے جنت، پاسپورٹ اٹھایا چل دیے جنت۔ یا اللہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہاں بھی وہی چہرے دیکھ دیکھ کے اکتا گئے تھے۔ ہنس کے نہ ٹالیے گا، اپنوں میں دل کے پھپھولے پھوڑ رہا ہوں، اور اب یہ کہا کہ جنت میں بھی یہی بھیڑ، پروردگارہ یہ تو سبھی چلے آ رہے ہیں، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے۔ اللہ نے کہا تو نے دیکھا نہیں، خالی پاسپورٹ کام نہیں آیا، اس نے دیکھا ویزا ہے کہ نہیں، پتا چلا کسی ملک جانے کے لیے خالی پاسپورٹ کافی نہیں ہے، جب تک کہ ویزا نہ ہو۔ اللہ نے کہا یاد رکھنا علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے تو، لیکن جنت کا ویزا غدیر میں لگتا ہے، علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد حضور۔ خالی پاسپورٹ کام نہیں آئے گا جب تک کہ ویزا نہ ہو، اور اللہ نے جنت کی ایمبیسی خالی غدیر ہی میں کھولی ہے۔ واہ 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 واہ، اور اسٹیکر کاغذ پہ نہیں لگتا، دل پہ لگتا ہے۔ نعرہ حیدری، اشہد ان سبحان اللہ۔ آپ نے غور فرمایا تو فقط دعوی محبت کرنا یہ نہیں، اگر دعوی محبت ہے تو علی مرتضیٰ کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے، واجب ہے، اوجب ہے۔ اچھا تو اب محبت علی مرتضیٰ جنت کا جواز ہے، یہ ایک عنوان ہے۔ اب مختصر سے وقت میں آپ جیسے مومنوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں دست ادب جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھ سے جو کوتاہی ہو جائے وہ آپ درگزر فرما دیجئے گا۔ اور یہ مائک بھی عجیب ہے، بار بار سجدے میں جا رہا ہے، ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو جو بھی مختصر سے وقت میں کوتاہی رہ جائے، لیکن میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا شہزاد بھائی کہ علی علیہ السلام کی محبت جنت کا جواب ہے، تو محبت کرنا آسان نہیں ہے حضور، بچوں محبت کرنا آسان نہیں، کیوں؟ اس لیے
کہ محبت، فقرہ کہہ رہا ہوں، محبت لوٹتی نہیں ہے، لٹاتی ہے۔ محبت امتحان لیتی نہیں، امتحان دیتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو محبت نام ہے قربانی دینے کا، محبت نام ہے لٹانے کا، محبت نام ہے فدا ہو جانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے حسین کی محبت میں عزا کا فرش بچھایا اور قربانی اس حد تک دی، اولاد چاہیے لے جاؤ، مجلس کرنے دو۔ واہ 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 واہ، خون چاہیے لے جاؤ، مجلس کرنے دو۔ میاں تم دور ہی رہو تھوڑا، مجلس کرنے دو۔ تو محبت قربانی دیتی ہے۔ اب یہ محبت علی کی جو طویل تاریخ ہے، اس راستے میں فقط کانٹے ہیں، اور سفر کرنے والوں نے پیدل سفر کیے کہ پاؤں لہو لہان، مگر جو ایک چیخ نکلی ہو، جو کسی نے ایک شکوہ کیا ہو، البتہ اس کاروان عشق علی میں فقط مردوں کی تصویریں نہیں ہیں، مقدس بیویاں بھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا۔ انہی میں سے ایک خاتون کا واقعہ 15 سے 20 منٹ کے اندر بیان کر کے گفتگو تمام کر دوں گا، کیونکہ شہزادی کے دن ہے تو ایک کنیز کا ذکر ہو جائے ان کی۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حجاج ملعون کا زمانہ، سب سے بڑا جرم اس کے عہد حکومت میں علی سے محبت، حکم عام کہ جہاں بھی علی سے ربط رکھنے والے ملیں قتل کر دو، ان کا خون مباح ہے، ان کے گھر اجاڑ دو۔ قتل عام ہوا، مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا خون بہایا گیا۔ مخبروں نے اسے خوش کرنے کے لیے جا کے کہا کہ دیکھو اب علی کے چاہنے والے دھرتی سے ختم ہو گئے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بلال کاظمی اگر وہاں اس وقت ہوتا تو کہتا جھوٹ بول رہے ہو، باخدا یہی کہتا، میں کہتا جھوٹ بول رہے ہو، اگر علی والے اس دھرتی پر نہیں ہیں تو دھرتی باقی کیوں ہے؟ واہ 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 واہ۔ وہ بھی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہہ رہے ہو تم، لیکن یاد رہے علی کے چاہنے والوں کی نسل حلال نسل ہے، نسل حلال کبھی مٹتی نہیں ہے، نسل حلال کا خاتمہ ڈھونڈو ابھی ملیں گے۔ اب جو لائے گا علی کے چاہنے والے کو پکڑ کے اسے بڑا انعام ملے گا۔ تو اب تو چل پڑے لوگ، جو اپنے والد کا نام نہ ڈھونڈ پائے، وہ علی کے چاہنے والوں کو ڈھونڈنے چلے۔ ایک حجرہ، چھوٹا سا گھر، اس میں ایک ضعیفہ عشق علی کے دریا میں ڈوبی ہوئی، کبھی ڈوبتی ہے کبھی ابھرتی ہے، کبھی پیرتی ہے کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے۔ یا علی یا علی، کیسا لگ رہا ہے؟ ایسے دل گلاب کی طرح کھل رہا ہے نا۔ اسی کو تو کہتے ہیں شیر مادر کی طہارت۔ ایسے ہی موقعوں پہ ماں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو سلام ہو ہماری ماؤں پر کہ جنہوں نے اتنا پاکیزہ شیر پلایا ہے کہ آپ علی کے نام پر خوش ہو رہے ہیں۔
تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا علی یا علی یا علی یا علی کی آوازیں ابھی جیسے میں کہوں نعرہ حیدری، تو اب یہ آواز کیا اسی گھر میں محدود ہے؟ دیوار کے پار بھی گئی نا آواز، تو علی کی آواز کوئی قید تو ہوتی نہیں۔ یا علی کی صدا روشنی ہے، روشنی بند تھوڑی ہوتی ہے۔ جاسوس گزر رہے تھے، اس کی آواز سنی، دبے پیروں واپس ہوئے، پہنچے، ارے بھائی سنیے۔ تو ملعون نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ ایک بڑھیا ہے جو علی کی چاہنے والی ہے، بڑی زبردست چاہنے والی ہے، بڑھیا ہے۔ کا خبر پکی ہے؟ کہاں؟ اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ وارے بلال میاں کس موڑ پہ آئے ہو، چلو خبر پکی ہے؟ کہ ٹھیک ہے۔ کتنے ہیں؟ کا ایک بڑھیا ہے۔ حجاج نے کہا فوج لے لو، گرفتار کر لاؤ۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ ایک بڑھیا، فوج لے لو، گرفتار کر لاؤ۔ اس کا مطلب عشق علی بہادر بناتا ہے، بغض علی بزدل بناتا ہے۔ ایک عورت کو گرفتار کرنے کے لیے فوج چلی، گھر کا محاصرہ کیا، جیسے چھاپا واپا پڑتا ہے تو گھر کا محاصرہ کیا۔ یہ دروازے پہ آئے، کھٹ کھٹ کھٹ، اب آج کل بیل ہو گئی ہے، پہلے تو زنجیری کٹکھٹائی جاتی تھی۔ تو مومنہ قریب در آئی، کا کون؟ کہ وہ ہم ہیں، حکومت کے کارندے ہیں۔ کہ کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہ وارنٹ لائیں تمہاں۔ مومنہ کہنے لگی سمجھ گئی کس جرم میں آئے ہو۔ اچھا رکو، وہیں کھڑے رہنا، میں ابھی آئی۔ وہیں رکے رہنا، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کے اندر گئی، جا کے برقع اوڑھا، نالین پہنی، حجاب کیا، صرف کہہ کے گئی تھی وہیں کھڑے رہنا۔ فوج لے کے آئے تھے، اوقات نہ ہوئی کہ ایک قدم آگے بڑھا دیں۔ او تاریخ گلیوں کی پیداواروں، ذرا یہ تو بتاؤ، جب ایک کنیز کی زبان کا یہ اثر ہے، رکے رہنا، آگے نہ بڑھنا، ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے، تو اگر عباس تلوار سے خط کھینچ دے، تو اسے یا علی، اسے پار کرنے والا کون ہے؟ نکلی یا علی یا علی یا علی۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس سمیٹ رہا ہوں۔ آئی، دونوں جانب فوجی چل رہے ہیں، اور اگر آپ لطف اٹھائیں تو جملہ کہہ دوں، دونوں جانب مرد نما عورتیں چل رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، آپ شاد رہیں، آباد رہیں۔ تو بیچ میں یہ مومنہ آئی، قریب دربار پہنچی۔ دربار ٹھسا ہوا ہے، کیوں؟ تماشا دیکھنے آئے ہیں، آج علی کی چاہنے والی کو سزا دی جائے گی۔ تو مومنہ دروازے کے قریب پہنچی، یا علی کہہ کے دربار میں قدم رکھا۔ بھیا علی کہہ کے جیسے ہی دربار میں قدم رکھا تو یہ دھمک ایسی تھی کہ مجمع جیسے کائی نہیں پھٹتی، مجمع پھٹتا گیا، یہ بڑھتی گئی۔ بس میں مثال کاہے سے دوں قبلہ، بس اس منظر کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نیل کا دریا پھٹ رہا ہو، موسیٰ آگے بڑھ رہا ہے۔ آئی، قریب تخت کھڑی ہو گئی،
حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ تجھے غیرت نہیں آئی، بھرے دربار میں ایک عورت کو بلایا۔ یہ وہ تاریخ ساز تماچا تھا برخسار ملوکیت کہ تل ملا کے رہ گیا، اسی کو کہتے ہیں بغض علی۔ تماچا بھی پڑتا ہے، گال بھی نہیں سہلایا جاتا۔ کہنے لگا اصل میں میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کیا کہ تو علی کو اصحاب رسول سے افضل کہتی ہے۔ تو علی کو اصحاب رسول سے افضل کہتی ہے۔ مومنہ نے کہا یہ خبر تجھے غلط دی گئی۔ میں علی کو اصحاب رسول سے افضل نہیں کہتی۔ کہ پھر کیا کہتی ہے؟ کہ میں یہ تھوڑی کہتی ہوں میرا مولا اصحاب سے افضل، اصحاب رسول سے افضل۔ کہ پھر کہتی کیا ہے؟ کہ میں تو یہ کہتی ہوں میرا مولا رسولوں سے افضل۔ تکلف نہ کیجیے گا، میرا مولا رسولوں سے افضل، اصحاب سے افضل بتا کے اپنے مولا کی شان گھٹاؤں گی؟ کسی کمپنی کے مالک کو کوئی کہے یہ اپنے چپراسی سے افضل ہے، اپنے گیٹ کیپر سے افضل ہے، تو اب آپ بتائیے اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یا اسے ذلیل کیا جا رہا ہے؟ مومنہ کہنے لگی اصحاب سے افضل بتا کے اپنے مولا کی شان گھٹاؤں گی؟ میرا مولا رسولوں سے افضل۔ بھائی تک کہنا تھا کہ دربار میں ہر فرقے کی داڑھی موجود تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو سر سے زیادہ ریش ہل رہی ہے، واجب القتل واجب القتل واجب، ارے قتل کیجئے قتل کیجئے قتل کیجئے۔ اس کا بھی ہاتھ قبضہ شمشیر کی طرف بڑھا۔ مومنہ مسکرائی، مسکرا کے بولی واہ واہ رے حجاج، کیا دربار ہے تیرا، دعوے پر دلیل سنے بغیر قتل۔ رک گیا کہ دلیل کی بات کر تو رہی ہو، دلیل مانگ لوں تو دلیل دے پاؤ گی؟ مومنہ نے کہا مکتب علی کی پڑھی ہوئی ہوں، علی کے عشق کا مکتب ہے وہاں کی پڑھی ہوئی ہوں، پوچھ تو صحیح، دربار تیرا لوگ تیرے، دلیل نہ دے پاؤں قتل کر دینا۔ واقعہ طویل ہے مناظرہ، مگر میں دو باتیں پڑھ کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو کہا اچھا یہ بتا علی آدم سے کیسے افضل؟ مومنہ نے کہا یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ میں کہوں گا مومنہ خلیفہ ہیں اور قرآن نہ پڑھے ہوں گے؟ واہ واہ۔ کہ یہ بتا قرآن پڑھا ہے؟ کہ بتاؤ۔ کہ یہ بتا سکتا ہے کہ آدم جنت سے کیوں نکالے گئے؟ کہ اصل میں اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو آدم چلے گئے تھے۔ تو کہا کہ اصل واقعہ کیا تھا؟ کہ وہ پھل کھانے کو منع کیا تھا، کھا لیا تھا۔ تو کہا کہ وہ پھل کاہے کا تھا؟ کہ گندم، گیہوں، بچوں گیہوں سمجھ رہے ہو نا، گندم گیہوں، کہ گیہوں تھا تو گیہوں کھا لیا تھا۔ تو اللہ نے کہا جب منع کیا تھا تو کیوں کھایا؟ نکلو۔ مگر یہ تو بتا اس میں تیرے علی کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا وائے ہو تجھ پر، وہ دشمن عقل اب بھی نہ سمجھا؟ آدم وہ ہیں جنہیں منع کیا گیا گیہوں نہ کھانا، پھر بھی کھا لیا۔ میرا مولا علی وہ ہے جسے منع نہیں کیا گیا لیکن پوری زندگی جو کی روٹی کھائی، گندم کے قریب نہ گیا۔ دربار بھرا ہوا ہے، آخری دلیل، دربار بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ علی موسیٰ سے کیسے افضل؟
مومنہ نے کہا یہ بتا، جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو پریشان کرنا شروع کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ سوتا نہیں، تو یہ بتاؤ کیوں نہیں سوتا؟ تو موسیٰ نے دلیلیں دینا شروع کی، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، مگر امت ہے کہاں مانے گی؟ امت تو شاطر ہوتی ہے نا، ہر نبی کو شاطر امت ملی ہے، تو وہ کہاں ماننے کو تیار۔ ایک دن موسیٰ تھک گئے، آواز دی یا اللہ یہ پوچھ رہے ہیں تو سوتا کیوں نہیں؟ میں دلیلیں دیتے دیتے تھک گیا، یہ ہے کہ ماننے پر راضی نہیں، اب تو بتا ہم کیا کریں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ پریشان نہ ہو، فلاں روز کوہ طور پہ آ جانا۔ گئے موسیٰ، شام ہو چکی تھی، پہنچ کے بولے یا اللہ ہم آ گئے۔ کہا ٹھیک ہے موسیٰ بیٹھو۔ جبریل، ہاں معبود، ہے قرآن میں واقعہ، جبریل ہاں، کہ 2 شیشے لے لو۔ کیا کریں؟ کہ چلے جاؤ طور پہ، دیکھو میرا بندہ موسیٰ بیٹھا ہے۔ کہاں؟ کہ جا کے یہ شیشے دے دو اور کہہ دو دونوں ہاتھوں میں اسے مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائیں، لیکن ایک بات کہہ دینا، شیشے ٹوٹنے نہ پائیں۔ جبریل آئے، سلام کیا، موسیٰ نے جواب دیا، دونوں شیشے دیے۔ موسیٰ نے ہاتھوں میں شیشے پکڑ لیے، کہ سنو موسیٰ، اللہ نے کہا ہے چھوٹنے نہ پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ کہہ کے جبریل تو چل دیے۔ موسیٰ ہاتھوں میں شیشے لیے بیٹھے ہیں، شیشے وزنی بھی ہوتے ہیں، چکنے بھی ہوتے ہیں، بہت تیزی سے سرکتے ہیں، تو یوں دیکھیے میری طرف، ایسے ہاتھوں میں شیشے لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ رات کا پہلا حصہ گزرا، بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا حصہ گزرا، جیسے ہی تیسرا حصہ آیا تو اتنی دیر میں کئی لوگ یوں ہوئے ہوں گے جب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو بس رات کے تیسرے حصے میں جناب موسیٰ بس جیسے ہی ذرا سی پلکیں جھپکی، مٹھیاں ڈھیلی ہوئیں، شیشہ سرک گیا، ٹکرایا، ٹکرا کے چور چور ہو گئے شیشے۔ موسیٰ نے آواز دی یا اللہ غضب ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ غضب نہیں ہوا، تمہارے سوال کا جواب ہوا۔ کہا وہ کیا؟ کہ جا کے اپنی امت سے کہہ دینا تم پلکیں جھپکا کے 2 شیشے نہیں بچا سکتے، میں سو جاؤں کائنات کون بچائے؟ ہائے ہائے ہائے، میں سو جاؤں کائنات کون بچائے؟ حجاج نے کہا مگر یہ تو بتا اس میں تیرے مولا کی کون سی فضیلت ہے؟ مومنہ نے کہا وہ عقل کے اندھے اب بھی نہ سمجھا، موسیٰ وہ ہیں جو پلکیں جھپکائے تو 2 شیشے نہ بچا سکے، میرا مولا وہ ہے جو شب ہجرت چادر تان کے سو جائے، نبوت کو بھی بچا لے، شریعت کو بھی بچا۔ جزاک اللہ۔ تمام کر دی میں نے بات تمام کر دی۔ مولا کے چاہنے والوں، بہت دیر زحمت دی اور آپ نے بہت محبت فرمائی۔ خوشا نصیب ان کے جو ذکر اہل بیت سن کے خوش ہوتے ہیں۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے شب ہجرت چادر اوڑھ کے سونے والے، بیٹیاں کوفے میں بے چادر یا علی بیٹیوں کو چادر دلا دو۔ آپ کی بیٹیاں ہیں مولا، انہیں رضا دلا دو۔ اجرکم علی اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، حالانکہ ایک جملہ کا ابھی سلام پڑھے جا رہے تھے، کیا کیا گریہ ہوا، سب نے ماشاءاللہ خوب پڑھا، اور آخر میں ہمارے برادر نے پڑھا ماں کے عنوان سے
بس ماں کا لفظ آتے ہی جانے کیوں ایک نشیب ذہن میں ابھرنے لگتا ہے، جہاں ایک مظلوم گھوڑے سے گر رہا ہے اور تڑپ کے کہہ رہا ہے اماں تیرا حسین گھوڑے سے گر رہا ہے اماں۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کیجیے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ تڑپ کے رونا جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس گریے کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا ثواب ہے۔ آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ بس ایک ماں کا ذکر کیے دیتا ہوں اور مجلس تمام کر دوں گا۔ آقا کے چاہنے والوں، چونکہ نوجوان ہیں بزرگ بھی ہیں، تو جناب ہوتا کیا ہے ہمارے بچے جب شہزاد بھائی جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگتے ہیں تو ماں باپ انہیں نظر بھر کے دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میری نظر لگ جائے، حالانکہ ہمارے بچے سے زیادہ حسین بچے ہیں، لیکن ممتا کو کون سمجھائے۔ اب آپ سوچئے دنیا میں کسی کا بیٹا علی اکبر جیسا حسین نہیں ہے۔ ام لیلا کے دل سے کوئی پوچھے، اس ماں سے کوئی پوچھے کیا روئے کیا تڑپے، اس ماں سے کوئی پوچھے کہ بی بی یہ بتاؤ اکبر کو 18 برسوں میں نظر بھر کے کب دیکھا تھا۔ شاید میں نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ صاحبہ نے احساس زندگی بھر روتے رہے، اے بی بی ام لیلا 18 برسوں میں اپنے کڑیل جوان کو نظر بھر کے کب دیکھا تھا بی بی۔ تو ایسی ماں 11 محرم آیتیں رسیوں میں باندھی گئی، قرآن زنجیروں میں جکڑا گیا، کارواں چلا تو جیسے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو قبلہ رستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی پڑتے ہیں۔ آئے آئے غریبی، جدھر سے یہ ظالم کارواں کو لے جا رہے تھے تو رستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی تھے۔ ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے نیز و پستر تھے، پیچھے پیچھے ایک بیمار قیدی، سمجھ گئے، اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر بے ردہ بیویاں۔ قریب میں ایک گاؤں تھا، کچھ عورتیں کھیتوں پہ آئی تھی، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے جانب کربلا سے اٹھتا ہوا غبار دیکھا کہ یا اللہ خیر کرنا، یہ جنگل سے کون آ رہا ہے، یہ غبار کیسا ہے۔ عورتیں رک گئی، غبار صاف ہوا، اب جو کارواں نمودار ہوا تو عورتوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، کیونکہ عجب شان کا کارواں تھا۔ آگے آگے نیز و پسر، پیچھے پیچھے بیمار قیدی، اس کے پیچھے پیچھے رسیوں میں بندھی بیویاں۔ یہ تمام عورتیں کھڑی ہو گئی، کارواں قریب آیا، نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے۔
ایک سر، دوسرا سر، تیسرا سر، چوتھا سر، انہی سروں میں گیسوؤں والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا مگر 14ویں کے چاند کی طرح روشن۔ بوڑھی عورت نے تمام عورتوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد بولی، اے عورتوں ہاتھوں کو طرف آسماں اٹھاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ یہ کہہ کے اس نے کہا پروردگارا جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، ارے ناقے سے ام لیلا کی آواز آئی، اے بی بیو یہ نہ کہو ارے میں اس کی ماں، یہ میرا کڑیل جوان واہ غربتا واہ مصیبتا واہ حسینہ واہ علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون